السلام علیکم کلاس 6 کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ نے اپنا پچھلا کام بھی مکمل کر لیا ہوگا۔ تو آج ہم اپنا نیا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آپ سب لوگ سارے بچے اپنی اسلامیات کی بک اوپن کریں، پیج نمبر 102 اوپن کرنا ہے، اور ادھر ہے آپ کا نیا چیپٹر انسانی زندگی میں ماحول کی اہمیت۔ ماحول کیا ہوتا ہے؟ جہاں ہم رہتے ہیں تو اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، جو ہمارے ارد گرد ماحول پایا جاتا ہے اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے۔ آئیں ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ہماری صحت بھی ان عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے۔ انسانی صحت کے لیے جس طرح جسمانی صفائی ضروری ہے، اسی طرح ماحول کی صفائی بھی نہایت ضروری ہے۔ تو یہ ہم پڑھیں گے کہ ماحول کی صفائی کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو انسان جس طرح خود گندا رہتا ہے یا اس کا منہ گندا ہوتا ہے، وہ دھوتا نہیں ہے، تو اس کو گن آتی ہے کہ میں اپنا جلدی سے اگر منہ گندا ہے تو دھو لوں، اس کو صاف کر لوں۔ تو اسی طرح جدھر ہم رہتے ہیں، جیسے ہماری کلاس روم ہے یا گھر ہے، تو ارد گرد گند پڑا ہو تو ہمیں کیا ہوتا ہے، کراہت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اور جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان گندا رہے گا، اس کے کپڑے گندے ہوں گے، نیل گندے ہوں گے، یا تو وہ کیا ہوگا، بیمار رہے گا۔ اگر وہ ہاتھ نہیں دھوئے گا، ایسے ہی کھانا کھائے گا تو وہ بیمار پڑ جائے گا۔ تو اس لیے اپنی صحت کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہمیں خود کی صفائی رکھنی چاہیے، ہاتھ دھونے چاہیے، نہانا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے۔ تو اسی طرح یہ تو جسمانی صفائی ہو گئی، تو دوسری طرف ہمیں اپنے ماحول کی صفائی رکھنی بھی ضروری ہے۔ اگر ہم کلاس میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو ادھر گندا پیج بکھیرے ہوئے ہیں، جو چیز کھا رہے ہیں ادھر ریپر گرائے ہیں، گند ڈالا ہوا ہے، انک پھینک رہے ہیں، دیواریں گندی کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، ہماری کلاس گندی نظر آئے گی۔ تو ہمیں خود بھی بے چینی ہوگی کہ ہم کیوں یہ گند پھیلا رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول کی بھی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے ہمارے ذہن پر اچھے اثرات پڑتے ہیں اور ہمیں دل کو سکون حاصل ہوتا ہے کہ ہمارا ارد گرد کا ماحول بھی صاف ستھرا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کدھر ہمیں اپنے صفائی رکھنی چاہیے، اپنے جسم کی، لباس کی، گھروں، ہسپتالوں، اسکول، عبادت گاہوں اور آس پاس کے ماحول کو۔ تو ماحول کی صفائی میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جن کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے۔ تو صفائی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 108 ہے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ۔ تو اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو جب ہم صاف رہیں گے، اپنے ماحول کو صاف رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پسند کرے گا اور ہم سے خوش ہوگا۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو اس میں کیا کیا آ جاتا ہے، جسم اور لباس کا پاک ہونا۔ تو سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے عبادت میں کیا آتا ہے، نماز۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ تو وہ کس لیے کہا گیا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارا لباس، جسم اور کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ تو وہ کیسے ہوگا، ہم خود کو پاک رکھیں گے، وضو سے نہائیں گے، وضو کریں گے تو پھر نماز پڑھیں گے۔ تو اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے کیا ضروری ہے، ماحول کی صفائی اور خود کی صفائی۔ تو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ تو اس لیے اگر ہم پاک رہیں گے تو خود کو صاف رکھیں گے تو اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھیں گے تو ہمارا آدھا ایمان تو ویسے ہی مکمل ہو جائے گا۔ تو بعد میں عبادات آ جائیں گے، آدھا ایمان ویسے ہی ہم حاصل کر لیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام راستوں، سایہ دار اور پھلدار درختوں کے نیچے پیشاب کرنے اور گندگی پھیلانے سے منع فرمایا، کیونکہ اگر ہم ایسی جگہوں پہ گندگی مچائیں گے تو اس سے ماحول بھی خراب ہوگا، تو درخت بھی۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی گندی حرکتیں
کرنے سے یا گندے کام کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کو راستے، اگر ہم کہیں جا رہے ہیں تو راستے میں کوئی چیز ہے، کوئی درخت گر گیا ہے یا کوئی پتھر وغیرہ پڑے ہیں تو اس سے دوسرے لوگوں کو کیا ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو اگر ہم وہ بھی ہٹا دیں گے ادھر سے تو وہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہے۔ تو آگے آ جاتا ہے ایمان کے 70 سے اوپر یا 60 سے اوپر شعبے یعنی اجزاء ہیں، جن میں سب سے افضل جز لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور سب سے چھوٹا کسی کو اذیت دینے والی چیز کو ہٹانا راستے سے، اور یہ حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک ہے۔ تو ماحول کی صفائی میں ارد گرد کے اپنے اور ماحول کو صاف رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ ہم اپنے لیے ماحول کو صاف رکھیں، ہمیں جانوروں کے لیے بھی ماحول کو صاف، جیسے ندی نالے ہیں، ایسے کوئی جگہ ہیں جدھر سے کہ جانور چارہ کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں، تو ہمیں ایسی جگہوں پہ ندی نالوں کو بھی گندا نہیں کرنا چاہیے، وہاں گند نہیں پھیلانا چاہیے، کیونکہ جب ہم وہ پانی میں گند پھینکیں گے تو وہ جو جانور ہیں ادھر سے پئیں گے تو وہ بھی بیمار ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ماحول میں سارا کچھ آ جاتا ہے، جو فیکٹریوں میں سے جو گندا پانی نکلتا ہے وہ بھی ہمیں ایک سائڈ پہ لگانا چاہیے، نہ کہ ندی نالوں میں پھینکنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آبی حیاتیات، اس کا مطلب ہے کہ جو پانی میں جانور پائے جاتے ہیں، مچھلیاں وغیرہ اور مگرمچھ جو بھی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تو ماحول کی صفائی میں وہ بھی سارا آ جاتا ہے، کیونکہ ماحول میں وہ بھی رہتے ہیں، جانور بھی، مچھلیاں بھی، جو پانی کی آبی مخلوق ہیں وہ ساری، تو ان کو بھی نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی ہمارے ماحول کی صفائی میں آ جاتا ہے۔ آگے آتی ہے صوتی آلودگی۔ صوت کیا ہوتی ہے؟ آواز کو کہتے ہیں۔ یہ جو ہم جیسے کلاس میں، سب سے پہلے کلاس میں لے لیں، بچے شور کرتے ہیں، اگر ٹیچر پڑھا رہی ہیں تو بچے شور کر رہے ہیں، کچھ بچے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، کچھ ایسے کھیل رہے ہیں یا شور کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بھی منع کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری وجہ سے کسی کو ذہنی پریشانی نہ ہو۔ تو سڑکوں پر یہ دھواں، ہارن کی آوازیں، یہ ساری کیا ہے، ماحول کو خراب کرتی ہیں۔ تو ہمیں ان ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہے، انسان کی صحت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف یہی ہوتی تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا، تو چکھو عذاب کیا مزہ اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب ادھر لوگ نماز پڑھتے تھے تو وہ شور کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تو اس سے بھی منع کیا گیا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے تو ہمیں ادھر شور نہیں کرنا چاہیے، خاموشی سے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو شور و غل ہوتا ہے اس سے بھی جسمانی بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے، بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے، قوت سماعت یعنی کہ انسان کی سننے کی جو ہے کان وہ متاثر ہوتے ہیں، دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لاؤڈ سپیکر میں جیسے شادی بیاہ پہ لوگ جیسے تقریر ہوتی ہیں مذہبی، اس میں لاؤڈ سپیکر میں جو بھی اپنا پروگرام وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کو بھی اس سے بھی منع کیا گیا ہے، جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی بیمار ہے ادھر تو ہماری اس آواز کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو یہ بھی گناہ ہے، ہمیں سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ماحول میں یہ سارا کچھ آ جاتا ہے۔ آگے آتا ہے ماحول کی حفاظت میں شجر کاری کی اہمیت۔ تو شجر کاری ہوتا ہے درخت لگانا، ہم جو اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے یا خود کو گرمی سے بچانے کے لیے، دھوپ سے بچانے کے لیے درخت لگاتے ہیں، پودے لگاتے ہیں، تو اس کی بھی ماحول کی صفائی میں اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کو صدقہ جاریہ بتایا ہے۔ تو صدقہ جاریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک اچھا کام کر دیا، لیکن جب تک وہ کام ہوتا رہے گا، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تو وہ کیا ہوگا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سے ماحول کی بھی حفاظت ہوگی اور ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ تو ہمیں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے اور درخت لگانے چاہیے تاکہ اس سے ماحول بھی صاف ہو اور ہمیں بھی نیکی کے کام کرنے کا موقع ملے۔ تو یہ آج کا چیپٹر تھا، انسانی زندگی میں ماحول کی اہمیت۔ تو آپ لوگوں نے اس چیپٹر کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے،
اس میں سے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ جدھر سے آپ پڑھتے ہیں یا اپنے پیرنٹس سے ان سے پوچھ رہے ہیں ان سے لینی ہے. پھر انشاءاللہ جب آپ اسکول جائیں گے جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئی وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ٹیچر سے. اوکے کلاس.